ایک درزی اور ہاتھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون سے گاؤں میں ایک نہایت محنتی درزی رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان بازار کے کونے میں تھی، جہاں وہ صبح سے شام تک لوگوں کے کپڑے سیتا اور رزقی حلال کماتا تھا۔ اس کا دل نرم تھا اور وہ جانوروں سے بھی بہت شفقت سے پیش آتا تھا۔ اکثر گزرنے والے جانور درزی کی دکان کے سامنے رک کر اسے دیکھتے، لیکن اس میں ایک خاص مہمان بھی شامل تھا، ایک ہاتھی کا بچہ۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب درزی اپنی دکان میں بیٹھا سلائی میں مشغول تھا، اچانک دکان کے پردے کے پیچھے سے ایک خوبصورت سا ہاتھی کا بچہ جھانکتا ہوا آیا۔ وہ زور زور سے آوازیں نکالنے لگا، جیسے کہ وہ کچھ مانگ رہا ہو۔ درزی یہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور محبت سے ہاتھی کے بچے کی سونڈ میں رکھ دیا۔ ہاتھی کے بچے نے خوشی سے آواز نکالی اور مزے سے روٹی کھا کر چلا گیا۔ یہ معمول بن گیا۔ روزانہ وہ ہاتھی کا بچہ درزی کی دکان کے پاس آتا، اپنی سونڈ آگے بڑھاتا اور درزی اسے کوئی نہ کوئی چیز کھلا دیتا۔ اس طرح دونوں کے درمیان دوستی قائم ہو گئی۔ درزی ہاتھی کو پیار کرتا اور ہاتھی بھی اپنی معصوم حرکتوں سے اسے خوش رکھتا۔ مگر ایک دن درزی کا مزاج بہت خراب تھا۔ صبح ہی سے کام زیادہ تھا اور سلائی میں بھی بار بار غلطیاں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران ہاتھی کا بچہ حسب معمول دکان پر آ پہنچا۔ اس نے اپنی سونڈ آگے کی کہ اسے آج بھی کچھ ملے گا، لیکن درزی چڑچڑا ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے سوئی اٹھائی اور غصے میں ہاتھی کی سونڈ میں چبھا دی۔ ہاتھی کے بچے نے زور سے آواز نکالی، دکھ کے مارے اچھل گیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ درزی نے لمحہ بھر سوچا، مگر پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس نے ایک معصوم جانور کے دل کو کتنی گہری چوٹ پہنچائی ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت بازار کے لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ایک بڑا ہاتھی غصے میں مست آیا جا رہا تھا۔ درزی یہ دیکھ کر اپنی جگہ سہم گیا۔ ہاتھی سیدھا اس کی دکان کے سامنے رکا۔ اس کی سونڈ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کوئی آواز نہ نکالی، بس ایک ہی جھٹکے میں ساری کیچڑ درزی کے کپڑوں اور دکان میں رکھے قیمتی لباسوں پر پھینک دی۔ درزی کے سارے کپڑے، سلے ہوئے اور آدھ سلے ہوئے، سب غلیظ کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران تھے، مگر درزی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ یہ سب اس کے اپنے رویے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاتھی نے صرف اپنے ساتھ کیے گئے برے سلوک کا بدلہ لیا تھا اور پھر وقار سے وہاں سے چلا گیا۔ درزی اب پچھتا رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی ایک لمحے کی بے صبری اور غصے نے اس کی مہینوں کی محنت برباد کر دی تھی، اور اس نے ایک بے زبان دوست کا اعتماد بھی کھو دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جانور بے زبان ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی محبت اور درد کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے جواب دینا جانتے ہیں۔ اس دن درزی نے یہ سبق سیکھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔